بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بیمار تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج مجھے آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ بجایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر بولتا ہوں، میرے گھر پر ایک انار بھی موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر میں انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے کہا، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا۔ گھر میرا ہے، پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھا گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی نے انار مولا علی علیہ السلام کو دے دیا، اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا اور یہ صدائیں دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ تو مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل ایک انار کھانے کو چاہ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار فقیر کو دے دو تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے۔ گھر آ کر مایوسی سے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر آئیں۔ انہوں نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے۔ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ آپ اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں سے یہی جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور وہ کھانا لے جا کر اپنے کچن میں رکھ دیا کہ مجھے، میرے خاوند اور بچوں کو بھی بھوک ہے، لیکن ہم سب فاقے سے گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دوں گی۔ پھر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے کہ لوٹ آئے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بچی لے آؤ۔ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھتی ہیں کہ برتن روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، نبی خدا پر درود پڑھا۔ آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اے پیاری بچی تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا کر دیا۔ انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھی کہ خدا کے پاس سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت بی بی فاطمہ اور بچوں نے خوب سیر ہو کے کھایا، اور آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور اہل بیت کو بھی بھجوایا، ان سب نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا، جو آس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیجا گیا۔ یہ تھی خیر کثیر اور برکت خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اس واقعے سے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت اور فاقہ برداشت کرنے کا سبق ملا، دوسری طرف نیک اور دیندار عورتوں کے لیے بھی یہ بھی سبق ہے کہ جب کہیں اللہ کی نعمت ملے اور کوئی پوچھے کہ کس نے دیا تو جواب میں کہیں، ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔